ٹھیک ہے، یہ برڈ ہے، اس کے ساتھ آپ کو گرین آف لائن سپریٹ بلو، یہ گرین آف لائن سپریٹ بلو سپریٹ پنک ہوگا. السلام علیکم، ہائی ویورز. لو برڈ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ نے ہماری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ہم نے سلیم سرور قادری صاحب، جن کا تعلق ملتان سے ہے، اور بہت ہی اچھی ورائٹی اور بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے لو برڈ کی جو موٹیشنز ہے اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کروایا، اور گزشتہ تقریباً 20 سے 25 سال سے یہ اس فیلڈ سے ہی وابستہ ہیں. تو آج بھی ہم عید کے بعد ملتان آئے تو میں نے چاہا کہ ایک تو وزٹ کر لیں اور تھوڑا سا ان سے بات چیت ہو جائے لو برڈ کی آنے والی نئی موٹیشن کے حوالے سے، یا جو لوگ اس فیلڈ میں نئے آ رہے ہیں تو ان کو وہ کیا ایڈوائز کریں گے. تو بات کرتے ہیں جی سلیم سرور قادری صاحب سے، اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے گا. تو جڑے رہیے، بندے رہیے ہمارے ساتھ اس چینل میں. اس میں ایک یوزنگ آف لائن ہے اور ایک آف لائن ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں جناب؟ الحمدللہ. تو جو ہم نے بگ آئی پروڈکشن نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی اس پہ آپ کو کچھ رسپانس ملا؟ ہاں جی ارون بھائی، کافی سارے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ کافی سارے نیو فینسیز ہیں، لوگوں کو گائیڈ لائن تو پراپر چاہیے ہی ہوتی ہے، تو اس لیے کالز وغیرہ آتی رہتی ہیں. آپ کا بھی ریفرنس جو ہے انہوں نے کوٹ کیا کہ ویڈیو جو ہے آپ کی ایک اپلوڈ ہوئی، تو اسی کے ریگارڈنگ آپ ہمیں بتائیں کہ موٹیشنز کون کون سی ہیں آپ کے پاس، کیا کیا بریڈ کروا رہے ہیں. پھر سیزن ڈیفینیٹلی سیزن سٹارٹ ہو گیا، تو سیزن کے بعد اب کافی ساری موٹیشنز ہیں، برڈز ہیں اویلیبل ہیں. اچھا سلیم صاحب، آپ جو ظاہر جو وقت گزر رہا ہے، نئی نئی موٹیشنز بھی آ رہی ہیں مارکیٹ میں، اور آنے والا ہر یہ سوچتا ہے کہ جیسے وہ نیا موبائل لیتا ہے کہ فلاں ورژن لیں، اب آئی فون 10 نہ لیں، ہم 14 لے لیں. تو اس میں کیا آپ گائیڈ کریں گے؟ آنے والی موٹیشنز میں آپ کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں، اور پرانی موٹیشنز میں کون سی ہے جن کو لے کے ساتھ چلا جائے؟ دیکھیں سر، کافی سارے فینسیئرز نے، ہمارے سینئر پیٹرز نے بتایا ہے کہ کمرشل برڈ جو ہے نا ہمارے بہت ضروری ہے اس فیلڈ میں. تو کمرشل برڈ میں ہمارے پاس ڈیکینو ہے، کریمینو ہے، اور اس کے علاوہ البائنوز ہیں. تو وہ آلریڈی پاکستان میں ہی بہت زیادہ بریڈ ہو رہی ہے. تو میرا جو اپنا خیال ہے کہ نیکسٹ ایئر کے لیے جو کمرشل برڈ ہمارا ہوگا، جو اس کریمینو ڈیکینو کو ریپلیس کرے گا، وہ ہوگا پیل فیلو. اس میں آپ فشیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں، پیل فیلو آف لائنز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ریڈ آئی برڈ کسی بھی طرح کا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی موٹیشن میں ہو، وہ مارکیٹ اپنی اسٹیبل بنائے رکھتا ہے. اس کی کافی ساری ریزنز ہیں، جیسے اس میں مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے، بریڈ کوئی اتنی خاص اچھی نہیں آتی ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے ہر بندے کی پہنچ میں نہیں ہوتا، ریڈ آئی برڈ مہنگا ہوتا ہے. تو اس لیے وہ برڈ میرا خیال ہے کہ شاید پیل فیلو جو ہے وہ کافی زیادہ اپنی جگہ بنا بھی چکا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ بناتا ہی رہے گا. اچھا، ایک کوشچن میرا ہے اس حوالے سے. ہم کمرشل برڈ کی بات کرتے ہیں جن میں ہم کرمینو کو، البائنو کو، ڈکینو کو، ان کو ہم مطلب زور ہے، ہمارا فوکس ہے، اور کافی عرصے سے جہاں تک میرا نالج ہے کہ اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مارکیٹ میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے بڑی یہی ہے کہ ریڈ آئی برڈ کی مورٹیلٹی بہت زیادہ ہے، بریڈ کو اتنی خاص آتی نہیں ہے. ایک بندے نے اگر 20 30 40 پیئر لگائے ہوں تو ایسا بلیک آئی کی اس میں کمپیریزن میں دیکھا جائے تو ریڈ آئی بلڈ بہت ویک ہوتا ہے. بریڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی بلیک آئیز کی ہوتی ہے. اس میں مرنا جینا بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر اس میں سروائیول چانسز ہیں. پھر اس کے بعد آپ کے برڈ کی ایج ہوتی ہے، ایج منیمم جو ہے وہ 2 ایئر ہونی چاہیے. تو ہم تو 6 ماہ کے برڈ کو بریڈ پہ لگا دیتے ہیں.
تو اس میں یہ ہے کہ پھر موٹیلیٹی بھی ہمیں فیس کرنی پڑتی ہے، اور 2-3 سال منیمم ریڈ آئی برڈ کو چاہیے ہوتے ہیں بریڈ کرنے کے لیے، تو اس کے بعد ہی یہ اچھی بریڈ کرتا ہے۔ اب 2-3 سال آپ دیکھ لیں اس کا ٹینیور کتنا بڑا ہے۔ تو بلیک آئی جو ہے وہ تو آپ لگائیں 8 سے 10 ماہ کے بعد اس سے بریڈ لیں، اور وہ بھرپور بریڈ کرتے ہیں، اسی لیے اس کا ریٹ بھی جلدی سے گرتا ہے، اس کی مارکیٹ اسٹیبل رہتی ہے۔ اوکے، اچھا آپ نے ذکر کیا یہ ابھی جو آنے والی نئی موٹیشن ہے، یہ پاربلو کا آپ نے ذکر کیا یا پیل فیلو کا آپ نے ذکر کیا کہ آنے والا فیوچر جو ہے ایز اے کمرشل برڈ یہ ہوگا؟ یہی ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ریڈ آئی برڈ ہے۔ اس کے بعد آپ پیل فیلو کو دیکھیں گے، یہ 2-3 سال کنٹینیوسلی یہی چلتا رہے گا، بریڈ آئے گی، لوگ لگائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ ڈاؤن ہوگی پھر ہمارا ڈن فیلو آ جائے گا، پھر اس کے بعد اب تو برانز فیلو بھی آ گیا مارکیٹ میں۔ تو یہ ہے کہ کافی ساری موٹیشن ریڈ آئی میں بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہ کوئی اتنی آپ کہیں کہ شارٹ مارکیٹ نہیں ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے، واسٹ مارکیٹ ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا تو ایک نیا فینسیئر ہے جس کے پاس 4-5 لاکھ روپے کا بجٹ ہے جی، تقریباً، اس میں کیجز بھی لینے ہیں اور اس نے ایک سیٹ اپ بنانا ہے، تو اس کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ وہ کیا لگائے؟ یعنی کمرشل برڈ کتنے لگائے، اور جو دوسرے برڈ ہیں پیل فیلو وغیرہ ان میں کیا وہ؟ سر دیکھیں، اگر 4-5 لاکھ کا بجٹ ہو اس میں آپ کیجز وغیرہ لگا لیتے ہیں، میکسیمم 1 لاکھ کے اگر لگ بھی جاتے ہیں کیجز، تو اس میں 3 لاکھ جو آپ کے پاس رہ جائے گا، اس میں آپ کوشش کریں کہ 2 لاکھ روپے تک جو ہے نا وہ ڈیکینو، کریمینو، البائنو، ریڈ آئی، بلیک آئی لگائیں۔ نیو فینسیئر کے لیے سب سے بڑا ایشو جو ہوتا ہے، پرابلم جو وہ فیس کرتا ہے، وہ سیل کی ہے۔ بریڈ آ جاتی ہے، بریڈ آنے کے بعد جو ہے وہ سیل نہیں ہوتے برڈس۔ موٹیشنز جو ہیں وہ اس کے فیچرز کے ساتھ بکتی ہے، اسی لیے اس کی مارکیٹ سلو ہوتی ہے اور سلیکٹیو کسٹمر ہوتا ہے۔ مگر یہ جو ریڈ آئی برڈ ہے، ایک باڈی ہے، اس میں کوئی فیچر کی، کوئی آپ کو موٹیشن کی، کسی آپ کہیں کہ مارکنگ کی ضرورت نہیں ہے، سمپل سا برڈ ہے، کلیئر باڈی کا برڈ ہے، آپ اسے لگائیں اور بریڈ لیں اور اس کے بعد فوراً سیل ہوتا ہے۔ ایون مارکیٹس میں بھی وہ سیل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی بروکر وغیرہ کوئی نہیں آتا، کوئی بندہ بریڈر نہیں آتا آپ کے پاس، تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں بھی سیل ہوتا ہے۔ تو اس کی مارکیٹ اس لیے اسٹیبل رہتی ہے، وہ لگانا چاہیے۔ اس کے بعد جو 1 لاکھ روپے رہے گا، اس 1 لاکھ میں وہ آپ موٹیشن ایڈ کریں۔ موٹیشنز میں بھی آپ کے پیل فیلوز ہیں، کلرفل باڈی ہے، کوئی بھی آپ کلر کا برڈ لگا سکتے ہیں، آف لائنز لگائیں، اچھے آف لائنز لگائیں، پیل فیلوز لگائیں، ڈائلوٹس لگائیں، بہت ساری موٹیشنز ہیں، پیلڈ ہیں، ایس ایل پیل ہیں۔ مطلب یہ آپ جب میں ان موٹیشنز کے نام لیتا ہوں تو اس میں کمبینیشن ہمارے اپنے ہوتے ہیں، گرین سیریز ہے، بلو سیریز ہے، ٹرکوائز سیریز ہے، تو یہ تینوں سیریز جو ہیں آپ لے کے چل سکتے ہیں۔ جو ویدر ہے، جس طرح ہمارا موسم ہے پنجاب میں، یہاں ملتان میں ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد پنڈی جو ہے بہت واضح فرق ہے ٹمپریچر کا۔ اگر یہاں گرمی 40 ڈگری ہے اور پنڈی میں بھی 40 ہے، تو اس میں جو اس کا ٹائم پیریڈ ہے وہ بڑا فرق ہے، یعنی وہ ایک ٹائم کے لیے آیا اور فوراً آپ نارمل ٹمپریچر پہ آ جاتے ہیں۔ تو کیسا ہونا چاہیے سیٹ اپ؟ بعض لوگ انہوں نے چھتوں پہ رکھے ہوئے ہیں، چھتوں پہ لگا کے اوپر وہ تھرمو پورنگ کی ہے، اور وہ اس میں پرابلم یہ آتا ہے کہ ان کو بجلی کا جو بل ہے، یعنی ہر وقت اس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے سجیسٹ سے اٹ شوڈ بی انڈور ہو یا آؤٹ ڈور میں بھی ایک معاملہ چل جائے گا؟ دیکھیں سر، انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ہو، یہ تو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ نے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنا ہے، چاہے انڈور میں کریں چاہے آؤٹ ڈور میں کریں۔ ٹیمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے فینز ہیں، ایگزاسٹ ہیں، اس کے بعد ایئر کولرز ہیں، پھر اس کے بعد ایئر کنڈیشن ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جیسے مرضی سے کنٹرول کریں۔ جو ٹیمپریچر ہے وہ چاہے ملتان ہو یا اسلام آباد ہو یا کراچی ہو، کوئی بھی شہر ہو، اس میں آپ کو بریڈنگ سیزن میں آپ کہہ لیں کہ 20 تک آئیڈیل سچویشن ہوتی ہے، اور اگر گرمیوں کی بات کریں جو آف سیزن ہے، تو آف سیزن آپ بلو 30 رہے تو وہ بہت بہتر ہوتا ہے۔ برڈ یہ ہے کہ ریلیکس ہوتا ہے، کوئی ڈی ہائیڈریشن کا پرابلم نہیں آتا اسے، تو آل دو کہ وہ بریڈ نہیں کر رہا ہوتا پھر بھی، تو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونی چاہیے برڈ کو گرمیوں میں۔ یہاں ملتان ایز کمپیئر ٹو ادر سٹیز جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو اس میں ہم ایئر کولرس اور کوشش کرتے ہیں کہ بلور کریں، تو میں اپنے شیڈ میں یہ دونوں چیزیں یوز کرتا ہوں۔ تو باقی جو سافٹ فوڈ ہے وغیرہ، جو اس میں کیا کتنے ٹائم کے بعد دینی چاہیے؟ ایک ویک میں کتنی سافٹ فوڈ دینی چاہیے؟ سافٹ فوڈ کا طریقہ کار نا ہر بریڈر کا اپنا اپنا ہے۔ میں خود جو ہے وہ 1 دن چھوڑ کے 1 دن جو ہے وہ سافٹ فوڈ ڈالتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ ڈفرینٹ آئٹمز ہوتے ہیں، ایک دن ایک پروڈکٹ ڈالی، پھر اس کے بعد 1 دن کا گیپ آیا، تیسرے دن جو ہے وہ اور ایک پروڈکٹ ایڈ کر لی،
تو میرے پاس ساک سیڈ کا، مکس ویجیٹیبل کا، ایگ بریڈ کا، یہ کنٹینیوسلی 12 ماہ کا ہی اسکیجول ہوتا ہے، تو اسی کے اکارڈنگ جو ہے میں برڈس کو سرو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن دیتے ہیں، یعنی ویک میں 3 سے 4 دن آپ سافٹ فوڈ دے رہے ہیں. اور جو ویجیٹیبلز ہیں، جو موسمی سبزیاں ہوتی ہیں، ان میں پالک ہے، میتھی ہے، اور آپ نے ایک دو چیزیں بتائی تھیں سیلڈس میں، تو یہ بھی ان دنوں دے سکتے ہیں یا یہ آلٹرنیٹ ڈیٹس میں دیں؟ سر یہ بھی آلٹرنیٹ ڈیز میں ہی دیتا ہوں، مگر اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ میں ویجیٹیبلس جو ہے نا وہ مکس کر کے ڈالتا ہوں نا، تو کچھ چینج کرتا رہتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ ساک سیڈ جو ہے وہ ویک میں ایک بار ہی اس کی باری ہے، باقی 2 to 3 ڈیز جو ہوتے ہیں اس میں میں مکس ویجیٹیبلس ہی دیتا ہوں. اس میں ایک دن چقندر دے دیا، اس میں گاجر ہے، مٹر ہے، کھیرا ہے، پالک ہے، میتھی ہے، دھنیا ہے، پودینہ ہے، اس کے علاوہ کدو بھی شروع ہو گیا ہے. اس طرح کی چیزیں جو ہے مکس کر کے دیتا ہوں. تو سر اس کو کریش کر کے دیتے ہیں یا کر کے دیتا ہوں. کریش چاپر میں کریش کر لیں یا ہاتھ سے کاٹ لیں باریک؟ چاپر سے اگر آپ کریں گے تو وہ زیادہ باریک ہو سکتا ہے، تو میں بھی کہ شاید اس کا جو پانی کھیرا جیسے ہے اس میں آپ پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، تو وہ پراپر ہو نہیں سکے گا. ہاتھ سے کاٹیں گے تو تھوڑا سا بڑا بھی ہوگا تو وہ کاٹ کے خود ہی کھا لیتے ہیں، کوئی ایشو اچھا، نہیں ہوتا. اوکے. اور سردیوں میں آپ کیا دیتے ہیں روٹین؟ سردیوں میں کیا ہے ان کی روٹین؟ سردیوں میں میرے پاس ایگ بریڈ کی جو ہے وہ ذرا ریشو زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ان میں پروٹین ہے. پھر اس میں ذرا ہیٹ اپ برڈ کو کرنے کے لیے زیادہ تر میں برڈس کو رکھتا نیچرل طریقے سے ہی ہوں، تو ایگ بریڈ وغیرہ زیادہ یوز کرتا ہوں. اچھا سر، جب انڈور ہم برڈ کو رکھتے ہیں تو اس میں ایک پرابلم آتا ہے کہ اس کو سن لائٹ نہیں ملتی، تو کیا اس کی جو نشو و نما ہے برڈ کی، اس کے لیے سن لائٹ کی ہونا، یا جو دھوپ سے ہمیں وٹامنز یا وہ چیزیں پروٹینز ملتی ہیں، تو اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے، ہم کیا دیں؟ دیکھیں سر، سن لائٹ ہونا ضروری ہے، نیچرل سن لائٹ جو ہے نا وہ ضروری ہے. اس میں آپ کے پاس پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے، چاہے انڈور بھی اگر آپ بناتے ہیں پھر بھی پراپر وینٹیلیشن ہونی چاہیے. اس سے کافی سارے پرابلم جو ہیں برڈ کو نہیں ہوتے. یہ سن لائٹ جو ہے یہ وائٹامن ڈی دیتا ہے، جی. تو وائٹامن ڈی جو ہے وہ آپ آرٹیفیشل طریقے سے بھی دے سکتے ہیں، مگر جو نیچرل ہے وہ نیچرل ہی ہے. آرٹیفیشل میں ہم جو ہے وہ ڈی نیوٹریکل یوز کرتے ہیں، اس کے علاوہ CA-D3 یوز کرتے ہیں، اور بہت سارے پروڈکٹس ہیں وہ یوز کرتے ہیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ آرٹیفیشل دیتے ضرور ہیں، مگر برڈس کو ڈائریکٹ سن لائٹ بھی ضرور دیتے ہیں سردیوں میں. ایٹ لیسٹ گرمیوں میں چاہے آپ ان کو کور کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے، سردیوں میں وینٹیلیشن اور فریش ایئر اور ساتھ میں سن لائٹ یہ ضروری ہوتی ہے. اچھا سر، سن لائٹ یہ ہے کہ ڈائریکٹ سن لائٹ برڈ کے اوپر پڑے یا کمرے میں روشنی آ جائے؟ دیکھیں یہ کیا طریقہ کار ہے، جو انڈور بناتے ہیں ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ برڈ کے اوپر سن لائٹ نہیں آتی، تو وہ ایٹ لیسٹ روم میں بھی آ جائے تو وہ آپ کا ٹیمپریچر مینٹین کر دیتی ہے اور برڈ تک وہ انڈائریکٹلی پہنچ جاتی ہے. اچھا، تو ان کو کوئی پرابلم نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. ایٹ لیسٹ روم کے اندر ضرور آنی چاہیے لائٹ. یہ شوق جو ہے پرندوں کا شوق، یہ ہر ایک کو ہونا چاہیے. ظاہر ہے آج کل کی جو مصروفیت ہے، آج کل کا جو ماحول ہے، انسان بڑا اکتا جاتا ہے اپنی روٹین سے. تو جب بھی آپ نیچر کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، جو گھروں میں رکھنے کے پرندے وغیرہ، ان کے ساتھ اگر آپ اٹیچ رہیں تو آپ کو ایک عجیب سا ایک سکون ملتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے چیزوں کے ساتھ دوستی کرنے کا، اس کو پالنے کا ایک نیا انسان ڈھنگ سیکھتا ہے. تو چلتے ہیں جی ان کے شیڈ کی طرف اور تھوڑا سا وہاں کا اوور ویو بھی آپ کو دیتے ہیں، اور پھر ان سے بعد میں برڈ جو موٹیشنز ہیں وہ بھی لیتے ہیں.
ग्रीन पेशल स्प्लिट ये दोनों के दोनों DNA टेस्ट है। अच्छा, तो यहाँ से आपको पता चलेगा पार्ट ऑफलाइन पेशल ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट पेशलों का बर्ड है, ये ग्रीन ऑफलाइन पेशलों के बर्ड है। ब्लू फिशरी स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट डाइल्यूट के बर्ड है। फिर इसी तरह ये पार्क ऑफलाइन है, ग्रीन ऑफलाइन है, वॉलेट ऑफलाइन है। ये ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पेशलों का बर्ड है। ये पार ब्लू ऑफलाइन डाइल्यूट पेशलों का बर्ड है और इन्हीं के फिश जो हैं वो ये दो विजुअल पेशल हैं। ये देखें इनकी आई और इनकी आई, ये रेड आई है, ये ब्लैक आई। दो विजुअल पेशलों के बर्ड हैं, एक है कभी पड़ा हुआ है, ये सोचो कि ये आज हैच हो जाएगा। तो इसको वो कहते हैं हाथ ना लगाएं आप, कोई ना हो जाएगा जी, हो ये जाएगा। सब बातें देखें। इन वर्ड्स को जितना आप यूज टू करते हैं ये उतने ही ज़्यादा आपकी जरूरत है। अदरवाइज़ ये है कि ये सेंसिटिव इतना वर्ड है कि अगर आप इनको वाइल्ड तरीके से रखते हैं तो इनका डर ही ख़त्म नहीं हो सकेगा। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया वैरायटी इनके पास मौजूद है। तो अब मुझे लग रहा है कि जैसे आपने ये वीडियो देख रहे हैं और आपको भी इसका शौक़ बढ़ रहा होगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से ये काम कर रहे हैं, बहुत केयर है इस काम में। और ये काम चलता है, जब शौक़ हो आपको तो काम बढ़ जाता है, काम करना आसान हो जाता है। अगर आप इसको बिजनेस समझ के भी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको शौक़ का होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसे कर पाएंगे। ये खूबसूरत और इतने अच्छे अंदाज में जो सेटअप है, बहुत साफ सुथरा सेटअप बनाया तो अच्छा हुआ है। जनाब, इस व्लॉग में हमें मिल गए मोहम्मद वैस साहब, कोई डीजी खान से ताल्लुक़ है, नए फैंसियर हैं और ये भी इस हमारे ब्लॉग में आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, इससे दिखाने का मकसद ये है कि आपको भी मोटिवेशन हो, आप लोग भी इस फील्ड में आएँ और इसको अपना बिज़नेस और अपना शौक़ बना सकें। सलीम साहब का एक और शेड है जी, उस पर हम आएँ, वो भी आपको दिखाते हैं। के ऊपर ये पतलियाँ सी लगाई हुई है, क्या कहानी है सर? ये उठाते नहीं है, ये देखिए हैवी है ना, ये अच्छा, जैसे इसमें लॉक उठा देते ये मैग्नेट है? मैग्नेट है। क्रीमिनो है, डेकिनो है, ऑफलाइन है, इसमें कुछ यूविंग ऑफलाइन है, कोई पैलेट है, इसमें अल्बाइनो रेडाई है। अब हम थोड़ी सी इनसे बात करेंगे कि ब्रीडिंग सीज़न से पहले की जो तैयारी है, यानी जो हमारा सितंबर का महीना आ जाता है पिंडी इस्लामाबाद में, उसके लिए हम बर्ड को तैयार करने के लिए क्या करें? सर देखें, ये तो मैं अभी आपको पहले ये बताता हूँ कि अभी चल रही है हमारा समर है, तो समर के लिए सबसे ज़रूरी है कि बर्ड जो है ना वो डिहाइड्रेट हो जाता है। जैसे हमने अभी टेम्परेचर की बात की, तो उसमें ये है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हमारा रिप्लेनिश है, स्पार्क है, इस तरह की काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, सेवेट फोर्ट है, तो ये आप यूज़ करवा सकते हैं। विटामिन सी की उसमें क्वांटिटी होती है काफ़ी मिकदार में, तो वो आप इसे एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के आप इसको देंगे, वो हर बर्ड्स, सब बर्ड्स को। क्या क्वांटिटी क्या है पानी में? उसमें 1 ml 1 लीटर पानी में, लिक्विड अगर हो तो, अगर जैसे पाउडर हो तो उसमें आप 1 ग्राम कर लीजिएगा 1 लीटर पानी में। अच्छा। 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। इसी तरह वैसे उसमें मेंशन भी होती है, वो देख लीजिएगा, वो उसकी पढ़ लीजिएगा प्रिकॉशंस जो हैं। उसके अलावा जैसे ही ब्रीडिंग स्टार्ट होती है, तो ब्रीडिंग स्टार्ट होने से 1 माह पहले जो है हम उसकी तैयारी करवाते हैं बर्ड्स की। सीज़न स्टार्ट होने से पहले 1 माह जब उसको मल्टी वाइटामिन्स, कैल्शियम्स और आपका विटामिन ई, सेलेनियम, ये इस तरह की प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें, ताकि यह कि आपका बर्ड प्रॉपरली एक तो हेल्दी हो सीज़न से पहले और प्रॉपर परफॉर्म कर सके।
تو اس کے لیے کافی ساری پروڈکٹس ہیں، کوئکو کی بھی ہے آپ کے پاس، ویٹا فارم کی بھی ہے، میالی کی بھی ہیں، کوئی بھی پروڈکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں، وہ آپ کو میں وقتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا، تو اس میں وہ آپ چیزیں ایڈ کر کے دیں تاکہ یہ کہ برڈ ہیلدی رہے، کوئی سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے کوئی ایسی پرابلم ہو، ڈی ورمنگ جیسے میں نے لاسٹ آپ کو اس میں بتایا تھا وزٹ پہ کہ سر ڈی ورم کرواتے ہیں برڈ کو، تو وہ ڈی ورم بھی اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ یہ کہ اگر اس کے پیٹ میں آف سیزن میں اگر کوئی اس کے پیٹ میں کیڑے بھی ہوں پیدا ہو چکے ہوں دانے کی وجہ سے یا کسی اور گند بلا کی وجہ سے، تو اس کو آپ جو ہے وہ ڈی ورم کر کے ختم کر سکیں۔ جناب بہت شکریہ سلیم سرور قادری صاحب کا، ہم نے ان سے برڈز لیے ہیں اور انشاءاللہ جو برڈز ہم نے لیے ہیں اس سے اللہ آپ کو برکت دے۔ آمین جی آمین، تو رابطے میں بھی رہیں گے ان کی نشو و نما کے سلسلے میں، گائیڈنس کے سلسلے میں، تو یہ ہم انشاءاللہ ان سے رابطے میں رہیں گے، اور آپ بھی جو بھی آپ کو برڈز کیپنگ کے حوالے سے یا کوئی چیز چاہیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں petfences.com پہ جا کے۔